الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ اچھے ہیں، خیریت سے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو شامدید کیا کہتے ہیں ہم؟ خوش آمدید. اور کیا کہتے ہیں ہم؟ ویلکم. اور کیا کہتے ہیں؟ مرحبا. مرحبا. تین چیزیں کہتے ہیں بھائی. خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. جی آیا نو چوتھی بھی آ گئی. کیا ہے؟ جی آیا نو کہتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ مدنی چینل کے ناظرین سمجھ گئے ہوں گے. تو ایک پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی ہاں. اور ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، اور پروگرام کا نام میرا پیارا دین ہے. آپ نے اول تا آخر شرکت کرنی ہے اچھی نیتوں کے ساتھ، کیونکہ اچھی نیت ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. تو اول تا آخر آپ نے شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. آج بھی ہمارے پاس مختلف سیگمنٹس ہوں گے، اچھی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی. آئیے پروگرام کو آگے بڑھائیں. اس سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ. اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. کیسے ہیں نہال بھائی آج آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ نہال بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم حامد بھائی کیا دیتے ہیں؟ سوال. کیا دیتے ہیں؟ سوال. آج مدنی چینل کے ناظرین کو جو سوال دینے جا رہے ہیں ہم، آج کے پروگرام کے ایپیسوڈ کا نمبر بتا دیں آپ کون سا ایپیسوڈ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کوئی اچھی بات بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیں کہ ہمارا دین کیا ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ آپ نے اس کا جواب ہمیں بتانا ہے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پارٹس آف میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. پروگرام کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین. اور سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ پارٹس آف باڈی. چلیں بھائی، پارٹس آف باڈی سیگمنٹ ہے، اور اچھی باتیں ہم سیکھتے جا رہے ہیں. اور آج ہے پیارے بچوں پارٹس آف باڈی میں ران. کیا ہے؟ ران. یہ مرغی کی ران نہیں ہے، ہاں یہ انسان کی ران. یہ انسان کی ران ہے کہ ہمارے جسم میں بھی اللہ پاک نے ایک ران، یہ جسم کا حصہ ہے، باڈی پارٹ ہے. اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اسے انگلش میں کہتے ہیں تھائی. کیا کہتے ہیں؟ تھائی. ران ٹانگ کے اوپر کا اندر والا حصہ ہے جو گھٹنوں سے اوپر ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کمر سے نیچے اور گھٹنے سے اوپر ٹانگ کا حصہ ران یا تھائی کہلاتا ہے. پیارے بچوں، یہ باڈی کا وہ پارٹ ہے جسے چھپانا بہت ضروری ہے. واہ کیا بات ہے کہ جسے چھپانا بہت ضروری ہے. یعنی اس کو ہمارے لیے، مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے چھپانا اس حصے کو ضروری ہوتا ہے. ہمارا اسلام اسے چھپانے کا حکم دیتا ہے. تو ایسے پیارے بچوں آج کل کیا ہوتا ہے کہ شارٹس پہنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اتنے چھوٹے ہوتے ہیں وہ کہ اس میں ہمیں ران، اس کی ران دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اس کی ران نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ایسی چیزیں ہمیں نہیں پہننی، کیونکہ ران کو ہمارا اسلام اسے چھپانے کا حکم دیتا ہے. تو ہمیں اس کو چھپانا بھی ہے. یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. دیکھیں ران بھی اللہ پاک کی ایک بہت پیاری نعمت ہے. ہماری موومنٹ میں، چلنے میں بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. ہماری ران میں کوئی درد ہو جائے تو ٹانگ میں درد ہو جاتا ہے، بیٹھا نہیں جاتا صحیح سے، کھڑا نہیں ہو جاتا صحیح سے. تو اس ران کا حق یہ ہے کہ ہم اسے چھپائیں. اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے کہ ران کو چھپایا جائے، تو ہم نے ران کو چھپانا ہے. اور ایسے شارٹس جو ہوتے ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں بہت، اور پاؤں، ٹانگ، گھٹنا نظر آ رہا ہوتا ہے، ران تک کا حصہ نظر آ جاتا ہے، تو ایسی چیزیں ہمیں نہیں پہننی چاہیے. اسلامی لباس پہنے. کیا پہنے؟ اسلامی لباس. جو لباس ہمیں ہمارا اسلام پہننے کا حکم دیتا ہے آپ وہ پہنے. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی، کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہی میرا پیارا
دین ہے تو دین کی باتیں سکھائیں گے انشاءاللہ. پیاری پیاری باتیں ہیں. تو آج ہم نے سیکھا ران کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ ران کے ران کے بارے میں. اور ران کے بارے میں آپ کو کلیئر ہو گیا یہ کون سی ران ہے؟ مرغی کی؟ کس کی ران ہے؟ انسان کی ران ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے چھپانا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھائیں اور اس میں شامل کرتے ہیں سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. اور سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. اور آج ہمیں حدیث مبارکہ جو ہے وہ انشاءاللہ نہال بھائی بتائیں گے کون سی حدیث مبارکہ سنانے جا رہے ہیں. جی آئیے آج کی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. ترجمہ اس کا یہ ہے لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے. ماشاءاللہ. لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں. آ جائے. خیر الناس من ینفع الناس. خیر الناس خیر الناس خیر الناس خیر الناس من ینفع الناس. من ینفع الناس. یہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے. کیا ہے؟ حدیث مبارکہ. خیر الناس خیر الناس من ینفع الناس. من ینفع الناس. کس کو یاد ہو گئی؟ پہلا لفظ کون سنائے گا؟ چلیں آپ بتائیں جلدی سے تیزی سے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الناس خیر الناس. ماشاءاللہ. پہلا لفظ. دو لفظ ہو گئے. آگے کون بتائے گا؟ چلیں حامد بھائی آپ بتائیں. حامد بھائی بھی ذہن سے نکل گیا نا. اور کون سنائے گا؟ خیر الناس. اچھا اس کو یوں کرتے ہیں. ٹوٹل کتنے حروف ہیں؟ کتنے ہیں؟ خیر الناس من ینفع الناس. 5. کتنے؟ 5. پہلا ہے خیر. پہلا کیا ہے؟ خیر. دوسرا ہے ناس. اس کو ملا کے پڑھیں گے خیر الناس. کیا ہے؟ خیر الناس. مل کے پڑھیں خیر الناس. خیر الناس. 3 دفعہ پڑھیں. خیر الناس خیر الناس خیر الناس. اب کس کو یاد ہوا؟ جلدی سے آپ سنائیں. چلیں خیر الناس. ماشاءاللہ. اور کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. خیر الناس. ماشاءاللہ. آپ سنائیں. چلیں انہیں مائک دیں. خیر الناس. کیا بات ہے. جلدی جلدی. آپ سنائیں. انہیں مائک دیں. خیر الناس. ماشاءاللہ. جی حامد بھائی. خیر الناس. خیر الناس. تو یہ 2 حروف یاد ہو گئے. اب آگے ہے من ینفع. من ینفع کیا ہے؟ من ینفع. خیر الناس من ینفع. خیر الناس من ینفع. خیر الناس من ینفع. خیر الناس من ینفع. کتنے حروف ہو گئے یہ؟ 4. 4. کس کو یاد ہوئے؟ چلے حامد بھائی. خیر الناس من ینفع. ینفع. ینفع کیا ہے؟ ینفع. ٹھیک ہے. اور کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنیں. خیر الناس من من ینفع. ینفع. من ینفع. من ینفع. چلیں ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں. من ینفع. من ینفع. من ینفع. من ینفع. من ینفع. من ینفع. اب یہ کون سنائے گا صرف؟ من ینفع. جی حامد بھائی. من ینفع. اور کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. من ینفع. اور آپ سنائیں. من ینفع. آپ سنائیں. من ینفع. ماشاءاللہ. تو یہ ہو گئے خیر الناس من ینفع. آگے ہے ناس. کیا ہے؟ ناس. اب ہم اس کو ملا دیں گے کیونکہ نون پر ہے تشدید. نون پر کیا ہے؟ تشدید. تشدید. تو تشدید والے حرف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 2 دفعہ. ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر پھر دوبارہ اس کو اپنے حروف کی ادائیگی کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو خیر الناس من ینفع الناس. خیر الناس من ینفع الناس. اب یہ یاد ہوئی کسی کو؟ چلیں حامد بھائی اچھے انداز میں اسٹارٹ سے. قال رسول اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس. ماشاءاللہ. ترجمہ. چلیں ترجمہ بھی سنائیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. ایک دفعہ انشاءاللہ نہال بھائی دوبارہ آپ کو پڑھائیں گے اچھے انداز میں. آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے پھر اس کو یاد رکھنا ہے. پھر آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے اور کچھ تصویریں بھی انشاءاللہ ہم اس کے بعد شامل کریں گے. جی. خیر الناس خیر الناس من ینفع الناس. من ینفع الناس. خیر الناس خیر الناس من ینفع الناس. من
ينفع الناس خیر الناس خير الناس من ينفع الناس. من ينفع الناس. اب کس کو یاد ہوئی؟ جی حامد بھائی. خیر الناس من ينفع الناس. اور اس کا ترجمہ؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع جو لوگوں کو نفع نفع دے. حدیث مبارکہ یاد کرنی ہے, اس پر عمل بھی کرنا ہے, اس کو سمجھنا بھی ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے بہتر وہ ہے, لوگوں میں سے بیسٹ وہ ہے, لوگوں میں سے اچھا وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع دے. تو لوگوں کو فائدہ دیں گے تو لوگوں میں سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ بہتر. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو لوگوں کو فائدہ دیں. کیا دینا ہے؟ فائدہ. لوگوں کو نفع دیں اچھے انداز میں, یعنی کہ جس سے ہم لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں نا, نفع پہنچا سکتے ہیں, جائز طریقہ ہو, اچھا کام ہو, تو ہم کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو نفع دیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ نے یہ اس حدیث مبارکہ پر عمل بھی کرنا ہے, اسے یاد بھی کرنا. بڑی پیاری حدیث مبارکہ یہ, خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. ماشاءاللہ نہال بھائی نے بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہمیں سنائی آج. آئیے اب ہم کچھ تصویروں کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں کس طرح حدیث مبارکہ لکھ کر بھیجی ہے. جی سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث. محمد صلی اللہ علیہ وسلم said صلو علیہ صلی اللہ علیکم, مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. اور یہ حدیث مبارکہ کہاں سے آئی ہے؟ عرب شریف سے. اور عفیفہ سلام خان نے, اس میں ترجمہ تو میں نے پڑھ دیا لیکن شاید یہ لکھا ہوا یہاں نہیں ہے, مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. یہ پورا اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اچھے انداز میں حدیث مبارکہ لکھنی بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے صحیح لکھنا ہے. نیکسٹ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ایک پیاری حدیث, میرا پیارا دین. وصیل الارحام, صلہ رحمی کرو. افش السلام, سلام عام کرو. اور یہ ہیں غلام محمد بھائی, کہاں سے ہیں؟ کون سا شریف سے؟ ماشاءاللہ. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صامت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. الحیاء من الایمان, حیا ایمان سے ہے. اور یہ ہے اقصا بی بی کشمور, ماشاءاللہ کشمور سے ہیں. اچھا سبی کشمور, اقصا سبی کشمور سے, ماشاءاللہ. نیکسٹ. نام عبداللہ اتاری اور محمد ابو بکر اتاری. طلب العلم فریدۃ, علم حاصل کرنا فرض ہے. بشرو نہیں یسرو, آسانی پیدا کرو. اور یہ کہاں سے ہے انہوں نے یہ نہیں لکھا. نیکسٹ. نام فاطمہ الزہرا اتاریہ, شہر ہے وہاڑی. پروگرام میرا پیارا دین. ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماء البحر طہور, سمندر کا پانی پاک ہے. اور سمندر بھی بنا دیا انہوں نے, بلو کلر کر دیا تو سمندر ہمیں نظر آئیے. چلے بھائی نیکسٹ. ایک پیاری حدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنتی ہے. ماشاءاللہ. عرب شریف سے. عرب شریف سے کہاں سے آ گئی بھائی؟ عرب شریف سے تصویر آتی ہے. ماشاءاللہ. اور یہ عفیفہ سلام خان بہت محنت کرتی ہیں اور ماشاءاللہ اچھے انداز میں ہمیں حدیث مبارکہ لکھ کر بھیجتی ہیں. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ. ایک پیاری حدیث. محمد صلی اللہ علیہ وسلم said ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنتی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں حضرت صدیق بھی جنتی. اور یہ حدیث مبارکہ بھی عرب شریف سے آئی ہے اور یہ ہیں ختیجہ نوری. ماشاءاللہ. نیکسٹ. محمد عبداللہ, شہر ہے وہاڑی. پروگرام میرا پیارا دین سیگمنٹ. ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریدۃ, علم حاصل کرنا فرض ہے. آئی لو مدنی چینل, مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ. پروگرام میرا پیارا دین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الندم توبۃ, ندامت توبہ ہے. اور یہ ہیں احمد اتاری اور فاطمہ اتاریہ, مرشدی اتار پر نور کی برسات. احمد مدنی اتاری اور مہر فاطمہ اتاریہ. ماشاءاللہ. نواں شہر, تحصیل کبیر والا. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا پیارا دین. ایک پیاری حدیث. محمد صلی اللہ علیہ وسلم said ایاکم والظن, بدگمانی سے بچو. اور یہ حدیث مبارکہ
کہاں سے آئی ہے؟ عرب شریف. عرب شریف سے آئی ہیں. اور کنہوں نے بھیجی ہے؟ عفیفہ سلام خان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماء البحر طہور، سمندر کا پانی پاک ہے. فاطمہ عطاریہ من چناباد. کہاں سے بھائی؟ من چناباد. ماشاء اللہ. نیکسٹ. کل خیرن او لیصمت، اچھی بات کہو یا خاموش رہو. علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے. طلب العلم فریدۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے. ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو. ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے. نہیک عن المنکر صدقۃ، تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے. جویریہ انجم اسلام آباد، اچھی بات کہو یا خاموش رہو. ٹھیک ہے، اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا. اور پچھلی والی حدیث مبارکہ میں بھی کچھ تھوڑی ترجمے کی بھی تھی، اور جو حدیث مبارکہ لکھی تھی وہاں پر ہاں میں جزم آئے گا. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اچھے انداز میں آپ حدیث مبارکہ لکھا کریں. نیکسٹ. الحدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. آئی لو مدنی چینل، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ بہت سارے نعرے لگا دیے. کہاں سے ہیں یہ؟ انہوں نے نام نیچے لکھا ہے. اچھا، جویریہ انجم اسلام آباد. ماشاء اللہ. نیکسٹ. ایک پیاری حدیث، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ اجتنبوا التکبر، تکبر سے بچو. اور یہ حدیث مبارکہ بھی آئی ہے عرب شریف سے، اور بھیجی ہیں عفیفہ سلام خان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست. بہت اچھا ماحول بن رہا ہے. حدیث مبارکہ لکھی جا رہی ہے، شیئر کیا جا رہا ہے اس کو. ماشاء اللہ. اچھا، یہ تو ہم چلاتے ہیں حدیث مبارکہ، ابھی تو بہت ساری پینڈنگ میں بھی ہوتی ہیں، اتنی ساری آ جاتی ہیں. ماشاء اللہ. آئیے کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں ہم. جی کالز دیجیے. میرا نام محمد عمار ہے اور میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے اسلام. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ. آپ نیکسٹ. کا جواب بھی بالکل میرے درست ہے. پیارے ماجد بھائی اور نہال بھائی، میں ہوں عائشہ اختاریہ منچن آباد سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. 33 اور ہمارا دین اسلام ہے. جزاک اللہ خیرا. 33 کیا کہا تھا انہوں نے؟ ایپیسوڈ. اچھا، ایپیسوڈ نمبر ہی بتا دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مکمل جواب. تو آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام رمضان رضا ہے، میں منچن آباد سے منچن آباد سے. بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نہ سناؤں گا آنکھوں کا تارا، منچن آباد. نام محمد، دل کا اجالا، نام محمد. آج تو منچن آباد سے کال بھی آ رہی ہے، پکچر ماشاء اللہ. منچن آباد سے کال بھی آ رہی ہے. نمبر لے گئے بھائی منچن آباد والے. کیا لے گئے؟ نمبر لے گئے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام شاہ زمانے میں چھپ جانے پہ بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت بہت اور بہت اچھا لگتا ہے. جزاک. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے کہ 33 ایپیسوڈ مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، یہ مختلف انداز ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام ابو ذر ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کڈز مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا انٹروڈکشن ہمیں دیں گے نہال بھائی. جی نہال بھائی. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام. پیارا دین، میرا پیارا دین. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ عثمان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. جی تو آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سا پیارا سا کلام سنانے والے ہیں؟
آج میں آپ کو تو شمع رسالت عالم تیرا پروانہ کلام سناؤں گا. سبحان اللہ. آپ شروع کریں. آپ نے بھی ساتھ مل کے پڑھنا ہے عثمان بھائی کا. ٹھیک ہے حامد بھائی؟ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو مانگے نبوت ہے جلوہ جانانا، تو مانگے نبوت ہے جلوہ جانانا، پیتے گے تیرے در کا، کھاتے گے تیرے در کا، پیتے گے تیرے در کا، آقا کھاتے گے تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو مانگے نبوت ہے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو مانگے نبوت ہے جلوہ جانانا، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، کر آنکھیں بھی نورانی، اے جلوہ جانانا، کر آنکھیں بھی نورانی، اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو مانگے نبوت ہے جلوہ جانانا، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری،
حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو مانگے نبوت ہے جلوہ جانانا تو مانگے نبوت ہے جلوہ جانانا سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام. تو شمع رسالت ہے عالم کن تیرا کا کلام ہے یہ لکھا ہوا؟ کن کا کلام؟ مفتی کون مفتی بھائی؟ مفتی تو ہیں مفتی احمد یار خان. نہیں نہیں، نوری یہ ہے ان کا تخلص. نوری تخلص ہے ان کا، اور یہ ہے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب. یہ ہے شہزادہ اعلیٰ حضرت، شہزادہ ہے اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کے کلام. پھر آپ کے بیٹے کے کلام بھی پھر ایسے ہی ہوں گے نا. آپ کے شہزادے ہیں ماشاءاللہ، بہت پیارے کلام ہیں ان کے. اور ایک کلام ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا. ماشاءاللہ. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. اگلا سیگمنٹ کون سا ہے نیال بھائی؟ دین کی پیاری بات. تو دین کی پیاری باتیں زور سے ہونا چاہیے نا. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ دین کی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. تو سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. آئیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج بھی اچھی دین کی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو موقع ملے گا ہمیں. تو توجہ کے ساتھ آپ نے سیکھنا ہے اور سننا ہے. جی پیارے بچوں، حقوق العباد میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ ہم بڑوں کی عزت کریں. کن کی عزت کرنی ہے؟ بڑوں کی. جو ہم سے بڑے ہیں. کتنے بڑے بھائی؟ جو ہم سے بڑے ہیں. کتنے بڑے؟ اتنے بڑے؟ کتنے بڑے؟ بس ہم سے بڑے. جتنے بھی بڑے ہوں ماشاءاللہ. ہمارے والدین ہیں، بڑے بھائی ہیں، اساتذہ والدین تو بہت زیادہ بڑے ہو گئے، ان کی تو عزت آپ نے کرنی ہی ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ تھوڑے سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں میری تو عمر کا ہی ہے. کیا ہے؟ میری عمر کا ہی ہے، 2 سال بڑا ہے مجھ سے، 3 سال بڑا ہے مجھ سے. تو ایسا نہیں، آپ سے بڑے ہیں تو آپ نے ان کی عزت کرنی ہے. ٹھیک ہے، والدین کا الگ مقام ہے، اساتذہ کرام کا تو الگ ہی مقام ہے. ان کی تو عزت، ان کی رسپیکٹ تو ہمیں کرنی ہی ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اچھے ہوں، اولاً تو کیا ہو، وہ اچھے ہوں اور آپ سے عمر میں بڑے ہوں، چاہے وہ 2 سال 3 سال، تو ان کے ساتھ بھی اچھے انداز میں آپ نے پیش آنا ہے. ماشاءاللہ. جی ان سے ادب سے بات کریں اور ان کے بڑے ہونے کا لحاظ کریں. پیارے بچوں، کوئی بڑا اگر ہم سے سختی سے بات کرتا ہے، ہمیں ڈانٹ دیتا ہے یا غصہ کرتا ہے، تب ہمیں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان سے بدتمیزی کریں یا پھر ان سے زور زور سے بات کریں، زبان چلائیں. اس موقع پر ہمیں صبر ہی کرنا ہوگا. اگر کوئی ہمیں ڈانٹے، کوئی غصہ کرے بڑا، تو ہمیں صبر کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا صبر کس طرح کریں گے بھائی؟ کسی نے ڈانٹ دیا اس کو بھی ڈانٹنا ہے. چپ رہ کے بس کیا کرنا ہے؟ نظریں نیچے رکھ کے چپ رہنا. نظریں نیچے کرنی ہے. نظریں نیچے کر کے دل ہی دل میں بس غصہ کرتے رہیں کہ مجھے یار ڈانٹا ہے، بس مجھے ہی ہر مرتبہ مجھے ہی ڈانٹتے ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ ہی کیا مسئلہ ہے. ایسا ہے؟ ایسا نہیں. دیکھیں، اور خاص طور پہ بڑے جو ہوتے ہیں نا، جب کسی بات پہ ڈانٹ دیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کی غلطی نہ بھی ہو تب بھی آپ نے پولائٹ رہنا ہے، نرم، بالکل صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. کوئی بات نہیں، اپنے دل میں بھی کوئی بات نہیں رکھنی ہے کہ انہوں نے مجھے کیوں ڈانٹا، اچھا مجھے ہی کیوں کہتے ہیں، اور بھی تو ہیں، میری تو غلطی بھی نہیں تھی اس وقت، مجھے پھر بھی ڈانٹ دیا. تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا. بڑوں کی ڈانٹ میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور بڑوں کو بھی ویسے اتنا ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے. ماشاءاللہ. اس بارے میں یہ حدیث پاک بھی یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب دیکھیں حدیث مبارکہ یاد ہوئی آپ کو، یہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب دیکھیں آپ، جو بڑوں کی عزت نہیں کرے گا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہم نے اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے. ماشاءاللہ. بہت پیارا سیگمنٹ، دین کی پیاری باتیں اور اچھی باتیں آج بھی ہم نے سیکھی. نیال بھائی اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کالز کی طرف بڑھتے ہیں. کالز کی طرف بڑھتے ہیں بھائی، چلیں.
میرے پیارے ماجد بھائی اور پیارے نہال بھائی، یہ میں ہوں زینب منیر کراچی سے۔ آج میں آپ کو کچھ حدیث پاک سناؤں گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی اور وہی بہترین کارساز ہے۔ صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ماء البحر طہور، سمندر کا پانی پاک ہے۔ صلو علیہ صلی اللہ علیکم، مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ تہادو تہابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یسرو، آسانی پیدا کرو، لا تنفرو، نفرت نہ دلاؤ۔ بشرو، خوشخبری دو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے۔ مزید حدیث پاک بعد میں سناؤں گی۔ میرا پیارا دین زندہ باد، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین۔ مزید حدیث مبارکہ آپ ضرور سنائیے گا ماشاءاللہ۔ آج بھی انہوں نے 10 سے زیادہ حدیث مبارکہ سنائی ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح پیارے بچوں حدیث مبارکہ یاد کریں۔ بہت خوشی ہوئی آپ کی کال آئی اور اس طرح کال آئی کہ حدیث مبارکہ آپ نے سنائی اتنی پیارے انداز میں، اتنی ساری حدیث مبارکہ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ میرا نام ہے محمد طلحہ اتاری، میں چنیوٹ شہر سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے ماجد بھائی اور حمزہ برہان بھائی، آج میں آپ کو کڈز مدنی چینل کا ٹائٹل کلام سناؤں گا۔ سنائیے۔ آ گیا بچوں کا، آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا، الحمدللہ آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا، کیا بات ہے۔ یہ چنیوٹ والے بچے اسلام فار کڈس میں بھی کال کرتے ہیں، بچوں کی شام میں بھی کال کرتے ہیں، سب میں کال کرتے ہیں بھائی، سارے بچے کال کرتے ہیں ہر پروگرام میں، کیونکہ کڈز مدنی چینل کس کا ہے؟ ہمارا بھی تو ہے نا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ہے، تو ہم ہی کال کریں گے، پھر کون کال کرے گا؟ ہم ہی دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کی دعوت کو بھی عام کریں گے۔ نیکسٹ۔ میرا نام محمد عمار ہے اور میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو آج کی حدیث سناؤں گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین ماشاءاللہ۔ تو آج کی حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنا دی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت اور میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ ماشاءاللہ آج کا سیگمنٹ ہے سنت اور سائنس، اور آج اس سیگمنٹ میں بڑی پیاری بات ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر پیاری بات، حدیث مبارکہ، ساری پیاری باتیں ہوتی ہیں، اچھی باتیں ہیں۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری حدیث شریف کے مطابق کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی ہے۔ آئیں اس دینی عمل کے سائنسی فائدے سنتے ہیں۔ کون سے فائدے سنیں گے ہم؟ سائنس کے فائدے سنتے ہیں بھائی۔ پیارے بچوں، سائنسی تحقیق کے مطابق سیدھے ہاتھ سے غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی شعاعیں نکلتی ہیں۔ نظر نہیں آ رہی سیدھے ہاتھ سے؟ نظر آ رہی ہیں شعاعیں؟ نظر نہیں آ رہی، لیکن سائنسی تحقیق ہے یہ کہ ان سائنسی تحقیق کے مطابق سیدھے ہاتھ سے نظر نہ آنے والی شعاعیں نکلتی ہیں، اور الٹے ہاتھ سے بھی، لیکن سیدھے ہاتھ کی شعاعیں فائدے مند اور الٹے ہاتھ والی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ الٹے ہاتھ والی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں تو پیارے بچوں، سنت کے مطابق ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھائیے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچائیے، لیکن ہم نے سنت پر عمل کی نیت سے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے۔ سائنسی فائدے اپنی جگہ ہیں، لیکن ہماری نیت کیا ہوگی؟ سنت کی نیت، ثواب کی نیت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے ہم سیدھے ہاتھ سے انشاءاللہ کھائیں گے۔ تو یہ تھا سیگمنٹ سنت اور سائنس، اور آج ہم نے سیکھا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے اور اس کے سائنسی فوائد۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، آج ہم سنیں گے وضو کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں سنیں گے؟ وضو کے بارے میں۔ نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرنے سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا،
कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, सर का मसाह करना और टखनों समेत दोनों पाँव धोना। कितने फराइज हैं? 4 फराइज हैं। कौन सुनाएगा भाई? निहाल भाई किससे पूछेंगे आप? हामिद भाई से पूछो। हामिद भाई से पूछो। चले भाई। चेहरा धोना, ठीक है। दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, कोहनियों समेत 2, पूरे सर का मसा करना, सर का मसाह करना 3, दोनों पाँव टखनों समेत धोना, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। तो ये 4 फराइज हैं। किसके फराइज हैं? वुजू के। वुजू के। वुजू करते वक्त हमें इन बातों का ख्याल रखना है और इनको पूरा अदा करना है, अच्छे अंदाज में अदा करना है। ठीक है, माशाअल्लाह। जी निहाल भाई। प्यारे बच्चों, वुजू में सर का मसाह करना फर्ज है और ये 1/4 सर पर गीला हाथ फेरने से अदा हो जाता है। 1/4 सर पर अगर हम गीला हाथ भी फेरेंगे ना तो ये फर्ज अदा हो जाएगा, मगर पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है। क्या है? सुन्नत। पूरे सर का मसाह करते हैं तो वो सुन्नत है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग, बहुत से आशिकाने रसूल इस सुन्नत पर अमल भी करते हैं और सवाब भी कमाते हैं। आइए माजिद भाई आपको पूरे सर का मसाह करना सिखाएंगे। जी, तो पूरे सर का मसाह किस तरह करना है हमने? ठीक है, अब हमने ये करना है, ये हमारे 2 हाथ हैं। कितने? 2 हाथ। ठीक है, तो इसकी जो शहादत की उंगली ये कहलाती है ना, दोनों अंगूठे और ये वाली दोनों उंगलियां, इसको छोड़कर ये 3 उंगलियां आप मिलाएंगे। क्या करेंगे? मिलाएंगे। और पेशानी कहाँ होती है? हाँ भाई, पेशानी दिखा रहे हैं हामिद भाई। हामिद भाई को दिखाएं। 1 हाथ से, 2 हाथ से, ये पेशानी है। ठीक है, अब पेशानी से लेकर आप कहां तक इसको ले जाएंगे? अभी तो इमामा शरीफ अभी पहना हुआ है सर में, तो जब इमामा नहीं होगा, इमामा आपने पहनना भी नहीं है और टोपी भी नहीं होनी चाहिए सर पर वुजू करते हुए, तो आपने पेशानी पर हाथ रखकर इसको कहां तक ले जाना है? पीछे। गुद्दी तक ले जाना है। गुद्दी कहाँ है? गुद्दी है पीछे आपके। ठीक है, हाँ, ये जो इशारे कर रहे हैं आप, गुद्दी तक आपने इसको ले जाना है। फिर हथेलियों का जो बकिया हिस्सा है, हथेलियों का कौन सा हिस्सा है? ये देखें, हामिद भाई बता रहे हैं, दिखाएं। ये हथेलियों का जो बाकी हिस्सा है, गुद्दी से फिर पेशानी तक लेकर आएंगे आप। ये माशाअल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन। तो पहले क्या करना है? इसको यूं लेके जाना है आपने, फिर ये जो हथेली का हिस्सा इसको पेशानी तक आपने लेकर आना है और कलमे की उंगलियों के पेट से कानों के पेट का मसा करना है। ठीक है, कानों में उंगलियां डालेंगे हम, कानों के पेट का मसा करेंगे और अंगूठे के पेट से कानों की पुष्ट। अब बोले अंगूठे का पेट कहां से आ गया भाई? उंगली का पेट कहां से आ गया? सोच रहे होंगे। तो ये क्या है? ये जो है ना बीच का हिस्सा, ये कहलाता है अंगूठे का पेट। अंगूठे का बीच का हिस्सा दिख रहा है आपको? जी। तो ये है अंगूठे का पेट। तो कह रहे अंगूठे के पेट से कानों की पुष्ट ये है आपकी, ये जो पीछे है ना, ये क्या है? ये पुष्ट है। तो अंगूठे के पेट से आपने कानों की पुष्ट का मसा करना है और पुश्ते दस्त से गर्दन के पिछले हिस्से का। पुश्ते दस्त, इतना मुश्किल लफ्ज लिखा है, अब दस्त समझाना है। दस्त क्या होता है? हाथ। हाँ, ठीक है, दस्त क्या होता है? हाथ। और दस्त की पुष्ट, अब ये पुष्ट क्या होता है? ये सीधा होता है और पुष्ट क्या होता है? ये पीछे वाला हिस्सा। तो इससे आपने किसका मसा करना है? गर्दन का। और गले पर हाथ को नहीं लाना। तो ये है मसा करने का तरीका। ठीक है, इसके लिए बेहतरीन एक एडवाइस करूंगा कि आए नमाज सीखे। कौन सा प्रोग्राम? आए नमाज सीखे। उसमें माशाल्लाह नमाज का तरीका भी बताया जाता है, वुजू के बारे में मसाइल और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। तो आप उसको भी जरूर देखें। ये कब कब आता है भाई? ये यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और ये बुध को आता है और एक और दिन आता है, ये बुध को और हफ्ते और बुध को आता है। तो आप किड्स मदनी चैनल पर इसको भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर जो हमारा किड्स मदनी चैनल के नाम से ऑफिशियल चैनल है, वहां पर भी आपको इसके पिछले एपिसोड मिल जाएंगे। तो देखें, इसकी दावत को आम करें और अच्छे अंदाज में हमें वुजू भी सीखना चाहिए और नमाज भी सीखनी चाहिए। ठीक है ना, नमाज भी हमारे लिए जरूरी है, नमाज के लिए वुजू जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे इंशाअल्लाह और इसकी दावत आम करते जाएंगे माशाअल्लाह। आइए कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम अबूजर है, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम मेरा प्यारा दिन बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको आज की हदीस सुनाऊंगा। लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफा दे। लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफा दे। माशाअल्लाह। तो आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और इस सेगमेंट का, आखिरी सेगमेंट का प्यारा सा नाम हमें बताएंगे सारे बच्चे मिलकर। क्या है? इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम क्या है? इस्लामिक हिस्ट्री।
صرف حامد بھائی کہہ رہے ہیں, آپ لوگ نہیں کہہ رہے. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اسلامک ہسٹری. تو آئیے آج بھی انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ نبی جینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہم سن رہے تھے, بڑا پیارا واقعہ, بڑا طویل واقعہ ہے, اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. پیارے بچوں, ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی غلط فہمی کی وجہ سے آپ پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے اور آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. جس جیل میں جاتے ہیں آپ, قید خانے میں, وہاں پر 2 قیدی پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں, اور وہ 2 کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے بادشاہ کے کچن کا انچارج, بادشاہ کے کچن کا انچارج, اور دوسرا بادشاہ کا ایک خاص بندہ ہوتا ہے, خاص آدمی. اور ان دونوں پر الزام ہوتا ہے کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے, اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام جاتے ہیں تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے دونوں اپنے اپنے خواب شیئر کرتے ہیں, خواب بتاتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا, میں نے یہ خواب دیکھا, اور ہم نے آپ کو بڑا نیک سمجھا ہے, آپ ماشاءاللہ دن میں روزہ رکھتے ہیں, راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں, جو مریض ہو جاتا ہے اس کی عیادت کرتے ہیں, کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کی عیادت کرتے ہیں, تو اس طرح ہم نے آپ کو بہت نیک دیکھا ہے. تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں. کیا بتائیں؟ تعبیر بتائیں, خوابوں کی تعبیر. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی. کس کی دعوت دی؟ اسلام کی دعوت دی, اور انہیں یہ شو بھی کر دیا کہ خواب کی تعبیر کے علاوہ بھی اللہ پاک نے آپ کو بہت علم عطا فرمایا ہے, بہت علم عطا فرمایا. ان کے سامنے اپنی پرسنالٹی دکھانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں سے ایک آدمی کو سزا دی جائے گی, یہ آپ پہلے سے جانتے تھے, علم غیب تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو علم غیب تھا, پہلے سے جانتے تھے کہ ان دونوں میں سے ایک کو سزا دی جائے گی اور بہت جلد اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو آپ نے چاہا کہ مرنے سے پہلے یہ مسلمان ہو جائے اور جہنم میں جانے سے بچ جائے. کتنا جذبہ کیسا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا. اور آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ جس بارے میں تمہیں بتاؤں گا وہ اللہ پاک کی وحی ہے, اور یہ وہ علم ہے جو اللہ پاک نے مجھے سکھایا ہے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اسلام کی دعوت دی. پھر آپ علیہ السلام نے جیل میں موجود لوگوں کو اللہ پاک کے بارے میں بتایا کہ ہم سب کا خدا صرف ایک ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پھر آپ علیہ السلام نے ان دونوں شخصوں کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک واپس اپنی پرانی پوسٹ پر آ جائے گا, پرانی پوسٹ پر, یعنی کہ جس پوسٹ پر پہلے تھا وہ دوبارہ آ جائے گا. اور 3 انگور کے خوشے جو خواب میں دیکھے ہیں, اس کا مطلب 3 دن ہے, وہ اتنے ہی دن جیل میں رہے گا, پھر بادشاہ اس کو بلا لے گا, اور دوسرے یعنی کچن کے انچارج کو سولی دی جائے گی, یعنی پھانسی دی جائے گی, سزائے موت دی جائے گی. پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے. پرندے اس نے خواب میں دیکھے تھے, اس کی روٹیاں سر پہ تھی, اس کو کھا رہے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ پرندے اس کا سر کھا لیں گے. تو پیارے بچوں, دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی کے اچھے مینرز کیسے تھے کہ جیل میں بھی لوگوں سے پیار محبت سے ملنے کی وجہ سے لوگ آپ کی رسپیکٹ کرنے لگے, تو انشاءاللہ مزید واقعہ جو ہے آگے کل انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر تو بیان فرما دی, پھر کیا ہوا آگے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے, اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا